السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, زندگی میں پریشانی، مصیبت، دکھ، چیلنجز یہ لازم ملزوم ہے. زندگی ہے تو یہ چیزیں بھی آنی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی میں کتنے نمبر لیتے ہیں. اسے پاس ہونے میں یا فیل ہونے میں ہم کس گریڈ سے پاس ہوتے ہیں یا کس گریڈ سے فیل ہوتے ہیں. پھر ہمارے ریئیکشنز اعمال کے مطابق جنت اور جہنم میں درجات ملنے ہیں. ویورز، لیکن ہماری اس بارے میں سوچ کچھ منافقانہ ہے، کیونکہ ہم اپنے حساب سے جس انسان کے لیے ہمارا دل کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے یہ پریشانی بھیجی ہے تو کوئی آزمائش ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جسے چاہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی گناہگار تھا، اس پر کوئی سزا نازل ہوئی ہے، اسے پنشمنٹ مل رہی ہے، یہ جو کرتا تھا ہم اسے منع کرتے تھے اب اس کی سزا بھگت رہا ہے. تو ویورز، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت ہمارے لیے ٹیسٹ ہے یا پنشمنٹ؟ مطلب کوئی ایسی بارڈر لائن ہونی چاہیے، کوئی ایسا ڈیفرنس کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہماری پریشانی ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے یا پھر سزا، پنشمنٹ. کیونکہ ہمیں جب پتہ چلے گا کہ یہ ٹیسٹ ہے ہمارا تو پھر ہم اس پر صبر بھی کریں گے، ہم اس پر راضی بھی رہیں گے. لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ پریشانی یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے تو پھر ہم توبہ و استغفار کریں گے. اس لیے یہ جاننا از حد ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اپنے لیے اس لیے کہ اگر آزمائش ہے تو صبر و شکر کریں، اور اگر سزا ہے تو توبہ و استغفار کریں اور اپنا محاسبہ اور اصلاح کریں. اور دوسروں کے لیے بھی، تاکہ ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں. ایسے ہی ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے سزا ہے یا یہ فلاں کے لیے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. اس پر آزمائش نازل ہوئی جس سے ہمدردی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ اس کے لیے آزمائش ہے، صبر کرے. یا جس سے ہم عداوت رکھتے ہیں تو ہمیں فل موقع مل جاتا ہے باتیں کرنے کا، کہتے ہیں کہ گناہگار تھا، اس پر عذاب آیا ہے. تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہ پریشانی، کون سی پریشانی ہمارے لیے سزا ہے اور کون سی آزمائش، کون سی مصیبت ٹیسٹ ہے اور کون سی پنشمنٹ. تو اس حوالے سے جو سب سے بیسک چیز ہے، جو ڈیفرنس ہے، کلیئر ایک واضح لائن ہے، وہ یہ کہ جو پریشانی، جو مصیبت آپ کو رب کے قریب کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، کہ اگر اس میں آپ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں تو آپ رب کے قریب ہوتے ہیں اور وہ مقصد پورا ہو گیا. اللہ نے آپ کو آزمائش دی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، آپ نے صبر کیا تو آپ رب کے قریب ہوئے، تو آپ سکسیسفل ہو گئے، کامیاب ہو گئے. لیکن جو پریشانی، جو مصیبت آپ کو رب سے دور کرتی ہے، آپ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، آپ منہ سے غلط کلمات نکالتے ہیں، آپ اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتے، آپ غلط چیزوں میں اور ملوث ہو جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں. ایک جھوٹ کو جیسے ہم کہتے ہیں چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولتے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے سزا ہے. آپ کا ریئیکشن، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ یہ آپ کے لیے سزا ہے یا یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. کیونکہ جو آزمائش ہوتی ہے تو وہ تو پھر انسان صبر کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے اجر ملتا ہے. لیکن جو سزا ہوتی ہے تو سزا کی پہلی ہی نشانی ہے کہ انسان دنیا میں بھی جہنم کی طرف، دنیا میں بھی مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ایک بڑی سزا ہے.
تو ویورز، صبر و شکر کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ کوئی پریشانی، کسی قسم کے نامساعد حالات کیوں آتے ہیں انسان کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ چیک کر سکے، ٹیسٹ کر سکے۔ ہمیں سب سے پہلے ایز اے مسلم یہی چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پریشانی ہمارے لیے ٹیسٹ ہو سکتی ہے۔ ہم اس پہ پریشان نہ ہوں، ہم اس پہ اپنا ایمان، اپنے ہوش و حواس کھو نہ بیٹھیں، بلکہ صبر و شکر کریں تاکہ ہم مزید اس پر اجر لے سکیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ کوئی امتحان دیتا ہے تو ہی اس کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے نا۔ تو جب آپ کسی امتحان سے نہیں گزریں گے، ایگزامینیشن پروسیس سے نہیں گزریں گے، تو آپ ونر کیسے بنیں گے؟ آپ کو ونر بنانے کے لیے، آپ کو ٹاپ پہ لے جانے کے لیے آپ پر آزمائشیں آتی ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں فرسٹ پرائز ایسے ہی مل جائے گا؟ جنت الفردوس فرسٹ پرائز سے کم نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ فری میں مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جائیں گے؟ بڑے بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے مَتَىٰ نَصْرُ اللّہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہمیں تمہیں جانچنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ کس کو کیا صلہ دینا ہے، کس کے لیے کون سا درجہ، کون سی کیٹیگری سوٹیبل ہے، ہم تمہیں چیک کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں اپنائیں گے۔ خوف سے، جوع سے، بھوک سے، فکر و فاقہ سے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے تمہیں جانچیں گے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے جب ہم کسی نیک متقی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھنے والا ہے، اتنے صوم و صلات کا پابند ہے، اور گھر میں دیکھو کہ حالات اتنے تنگ ہیں، بچوں کے رشتے کے حوالے سے، یا مطلب دنیا میں انتہائی نچلے درجے کی زندگی گزار رہا ہے، تو پتہ نہیں کس آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو جنت میں اپنا اجر ثابت کر رہا ہے، اور اللہ اس کے انعام، اس کے درجے آخرت کے لیے سیو کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو دنیا میں کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے یا سزا۔ ہمیں اپنے ری ایکشن سے جاننا ہوگا کہ یہ مصیبت ہمارے بیڈ ری ایکشن سے، بیڈ ایٹیٹیوڈ سے، نافرمانیوں سے، گناہوں میں مزید بڑھ جانے سے یہ مصیبت ہمارے لیے پنشمنٹ بن سکتی ہے۔ لیکن وہی مصیبت اگر ہم صبر کرتے ہیں، وہی مصیبت اگر ہمیں رب کے قریب کرتی ہے، تو وہ ہمارے لیے کسی بڑے چیلنج اور ٹف ایگزام سے کم نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہیں گناہوں کی سزائیں ملتی ہیں، دنیا میں نافرمانیوں کے نتیجے بھگتتے ہو، یہ تمہارے اپنے کیا درا ہے۔ جو تم گناہ کرتے ہو تو پھر اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ ہمیں ڈفرینس جاننا ہوگا کہ میری پریشانی اگر میں صبر کرتا ہوں تو وہ میرے لیے جزا بن جائے گی، میرے لیے ریوارڈ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ جو پریشانی ہمیں رب کے قریب کرتی ہے وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتی ہے، اور جو پریشانی ہمیں گناہوں کی دلدل میں مزید ڈیپ کر دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے پنشمنٹ ہے، اور ہمیں استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ، دونوں صورتوں میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر سزا ہے تو بھی، اگر ٹیسٹ ہے تو بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اگر ہمارے لیے کوئی ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، تو ہمیں کثرت سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.